معزز حاضرین، آپ سے میں گفتگو کر رہا تھا وضو کے سلسلے میں۔ وضو کا شرعی طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسے عرض کرنے کے بعد میں نے ذکر کرنا چاہا تھا وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی شرمگاہ سے نکلے وہ ناقض وضو ہے۔ پیشاب، پاخانہ، استحاضہ کا خون اور اسی طرح سے ہوا خارج ہونا، یہ وضو کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر وضو کو توڑ دینے والی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اونٹ کا گوشت کھائے۔ اونٹ کا گوشت کھانا یہ ناقض وضو ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو وضو کرو اور اگر چاہو تو وضو نہ کرو۔ پھر پوچھا گیا کیا میں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو۔ اس معنی کی اور بھی بعض روایتیں سنن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو اونٹ کا گوشت کھانا یہ ناقض وضو ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ اونٹ کا گوشت پکا کر کے کھایا جاتا ہے، آگ پر اس کو پکا کیا جاتا ہے اس لیے وہ ناقض وضو ہے، کیونکہ پہلے حکم یہی تھا کہ اگر کوئی آدمی آگ سے پکی ہوئی کوئی چیز کھاتا تھا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا تھا، مگر بعد میں اللہ رب العالمین نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، جیسا کہ سنن کی روایت میں ہے۔ صحابی کہتے ہیں کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل اور آپ کا آخری معمول یہ تھا کہ آپ نے آگ سے پکی ہوئی چیزوں کے پر وضو کرنا چھوڑ دیا تھا، آپ وضو نہیں کرتے تھے۔ تو دوسری چیز جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا وہ ہے اونٹ کا گوشت کھانا۔ تیسری چیز جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا، انسان کا اپنی شرمگاہ کو بغیر پردے کے چھونا، یعنی بغیر کسی کپڑے کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اگر انسان اپنی شرمگاہ چھوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بصرہ بنت صفوان کی روایت سنن میں ہے، من مس ذکرہ فلیتوضا، جو آدمی اپنی شرمگاہ کو چھوئے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو شرمگاہ کو چھونے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ایک دوسری روایت ہے طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک آدمی کے بارے میں کہ جو آدمی اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے کیا اس پر وضو ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِّنْكَ، کہا کہ وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس طرح بدن کے دوسرے حصے ہیں ویسے انسان کی شرمگاہ بھی اس کے بدن کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب کہ جیسے بدن کے دوسرے حصوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح شرمگاہ کو بھی چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی لیے بہت سے اہل علم یہ مذہب اپناتے ہیں کہ انسان اگر اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اس طرح کی روایتوں کی وجہ سے ہے، لیکن ہمارے پاس ایک تیسری روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينه وبينها ستر ولا حجاب فقد انتقض الوضوء،
کہا کہ جب کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوئے اور اس کے ہاتھ اور اس کی شرمگاہ کے بیچ میں کوئی پردہ اور کوئی حجاب نہ ہو تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ اگر انسان اپنی شرمگاہ کو بغیر پردے کے چھوتا ہے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر انسان کپڑے کے اوپر سے اپنی شرمگاہ چھوتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ بات حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس لیے یہی بات درست اور یہی بات راجح ہے۔ ورنہ میں نے دیکھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاویٰ میں اور پھر شیخ الاسلام امام البانی رحمۃ اللہ علیہ تمام المنہ میں اس بات کو راجح قرار دیتے ہیں کہ اگر انسان شہوت کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو ناقض وضو ہے، اور اگر بغیر شہوت کے اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو ناقض وضو نہیں ہے۔ لیکن اس بات کے پیچھے سنت کی وہ دلیل نہیں ہے جو دلیل دوسری جگہ پائی جاتی ہے، اس لیے ان دونوں اماموں کی باتوں کو قبول کرنے میں اور اسے تسلیم کرنے میں ہمیں تردد ہے۔ تردد اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان سے بہت بڑے عالم ہیں یا وہ ہم سے چھوٹے ہیں، نہیں، اسلامی تاریخ میں پورے 600 سال میں اگر دیکھا جائے تو ابن تیمیہ نے حدیث کی، عقیدے کی، مذہب کی، منہج کی جو خدمت کیا ہے وہ اسلامی تاریخ میں بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ دنیا کے لوگ بیشتر باتوں کو نہیں جانتے۔ اگر میں یہ سلسلہ شروع کروں تو بات بہت لمبی ہوگی، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کا ایک عجوبہ اور اسلامی تاریخ کا ایک ایسا نام جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا جاتا ہے، جو مسجد میں عابد و زاہد ہے اور میدان کارزار میں مجاہد اور تلوار کا بہادر اور تلوار کا دھنی ہے۔ ان کی زندگی کے جو واقعات اور عقیدے پر مستحکم ان کی جو تحریریں ہیں اور عقیدے کے سلسلے میں ان کا جو تعامل ہے وہ بہت زیادہ دلوں کو متاثر کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام البانی جو موجودہ زمانے کے مجدد اسلام ہیں، حدیث کی خدمت ان 1400 سالوں میں جتنے محدثین نے کیا ہے ان میں ایک نمایاں نام امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ تقریباً 50,000 احادیث پر انہوں نے حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، جو پوری تاریخ میں کسی بھی امام کو حاصل نہیں ہے کہ اس قدر کثرت کے ساتھ احادیث پر کسی دوسرے نے حکم لگایا ہو۔ کوئی دوسرا عالم آپ کو اس پلے کا نہیں ملے گا، لیکن نہیں، ان کی یہ بات ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ عظمت اپنی جگہ، یہ بزرگی اپنی جگہ، یہ بڑائی اپنی جگہ، یہ تقدس معابی اپنی جگہ، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہیں۔ میرے نبی نے جب یہ بات کہہ دیا کہ اگر پردے کے ساتھ شرمگاہ کو چھویا جائے تو ناقض وضو نہیں ہے، اب چاہے وہ شہوت سے چھوئے یا بغیر شہوت کے چھوئے، ہم کو اس تفریق کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب نبی نے کہا کہ بغیر پردے کے شرمگاہ کو چھوئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے شہوت کے ساتھ چھوئے یا بغیر شہوت کے چھوئے، تو نبی کی بات آ جانے کے بعد، نبی کا فرمان آ جانے کے بعد، نبی کی سنت آ جانے کے بعد، بڑے سے بڑے ائمہ اور بڑے سے بڑے جلیل القدر شخصیات کی بات لائق اعتنا اور قابل قبول نہیں ہوا کرتی۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں، اسلامی تاریخ میں اگر شخصیت پرستی کی بات ہوتی، اگر بزرگ پروری کی بات ہوتی، اگر بڑوں کی بڑائی سر پر لے کر گھومنے کی بات ہوتی تو ممکن نہیں تھا کہ ان دونوں ہستیوں کی باتوں کو رد کیا جاتا اور اسے عدم قبول کے دروازے میں داخل کیا جاتا، ممکن نہیں تھا۔ مگر مجبوری یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں امتیوں کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوتا، امتیوں کی اجتہاد کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اس لیے مجبوری ہے کہ ہم نے کلمہ اپنے نبی کا پڑھا ہے، مجبوری ہے کہ ایمان اپنے نبی پر لائے ہیں۔ اگر کسی چیز نے ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام بنایا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ان کا اپنی زندگی نثار کر دینا ہے۔ اگر کسی چیز نے امام البانی کو شیخ الاسلام بنایا ہے تو حدیث نبی پر ان کی فدائیت اور خدمت حدیث میں اپنی پوری زندگی کو وقف کر دینا ہے۔ تو اگر ان کی بات
نبی کی بات کے مخالف ہو تو ظاہر ہے کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کو بڑا بنایا ہے میرے نبی نے، ان کو عظمت دیا ہے حدیث کی خدمت میں، ان کو تقدس عطا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے۔ اس لیے میں بہت احترام کے ساتھ اور بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ایک گنوار اور ان پڑھ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اور جب ہوش سنبھالے کے بعد گھر رہنے کا اتفاق نہیں پڑا، مدرسوں کی چہار دیواریوں میں اور دوسری جگہوں پر زندگی گزارنے کا اتفاق پڑا، بہت مشکل سے 1-2 مہینہ کے لیے گھر رہنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ اس لیے سن لیجئے، باپ دادا کا کوئی دین، باپ دادا کا کوئی طریقہ، باپ دادا کا کوئی منہج نہ ہم نے کبھی سیکھا، نہ کبھی جانا، اور نہ کبھی اسے سیکھنے کی کوشش کیا۔ جو کچھ جانا، جو کچھ سیکھا، یا تو اپنے اساتذہ سے سیکھا، یا اپنی پڑھی ہوئی درسگاہوں سے سیکھا، یا پھر اپنے مطالعہ اور اللہ کی توفیق سے سیکھا۔ اس لیے دین وہ ہے ہمارا، مذہب ہے وہ ہمارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا ہے، احادیث میں جو نبی نے بیان کیا ہے۔ پہلے سے کوئی طے شدہ دین ہمارا نہیں ہے، پہلے سے کوئی متعین منہج باپ دادا سے لے کر کے ہمارے پاس نہیں چلا ہے۔ اس لیے یہ بات آپ یاد کر لو اور اچھی طرح سے اپنے صحیفے دل پہ نقش کر لو کہ دین ہمارا وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ لائق اتباع وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے اور ہم نے اسے جانا ہے۔ اس لیے جو بات کہی جاتی ہے، جو بات بتائی جاتی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ہمارے باپ دادا نے سکھایا ہے، ہمارے گھرانے میں ہو رہا تھا، ہمارے خاندان میں ہو رہا تھا، ہمارے فلاں بڑے اور بزرگوں نے کہا تھا، نہیں۔ اگر کسی بڑے کی بڑائی کا تقدس دل میں ہے تو یہ دونوں ہستیاں اس میں صفحہ اول میں ہیں، مگر اس کے باوجود اگر کسی ذات کا احترام دلوں میں ہے تو پہلی صدی کے بزرگوں کے بعد ان بزرگوں کا تقدس انتہائی زیادہ ہے دل میں، مگر ان کی بات جب نبی کی بات کے موافق نہیں ہے تو اس لیے مان لیا جائے گا کہ وہ بہت بڑے ہیں، اس لیے مان لیا جائے گا کہ وہ آسمان کے پہنچے ہوئے درخشندہ ستارے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، کیونکہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، آسمان کی کتنی ہی بلندیوں پر وہ کیوں نہ پہنچ جائیں، مگر آخر کار انجام کار وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ کی سنت کے تابع فرمان اور آپ کی ماتحتی قبول کرنے کے دعوے دار ہیں یہ لوگ۔ اس لیے ان کی وجہ سے ان کی بات اگر چھوڑی جائے تو یہ بہتر بات نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دین ہمارا جو ثابت ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے بتائے ہوئے دین، طریقے اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان کپڑے کے نیچے سے بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ چھوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کپڑے کے اوپر سے چھوتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دوسرا انسان کسی دوسرے انسان کی شرمگاہ چھوئے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی لیے میری مائیں اور بہنیں جو اپنے بچوں کا پیشاب اور پاخانہ صاف کرتے ہوئے ان کو لیے صفائی کرتی ہیں، ان کی شرمگاہ کو چھونے پر آمادہ ہوتی ہیں، اس سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ لکھ لیں اس بات کو۔ اور چوتھی چیز جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے سو جانا۔ اگر انسان سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا اور حکم دیا کہ ہم اپنی پگڑیوں پر اور اپنے موزے پر مسح کریں سوائے ناپاکی، سوائے جنابت کے، لیکن ہم نہ نکالیں پیشاب سے، پاخانے سے اور نیند سے۔ گویا کہ پیشاب اور پاخانے سے جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں معاویہ بن ابی سفیان
اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بسند حسن مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان وقاء الصحیح فاذا نامت العینان استطلق الوقاء فمن نام فلیتوضا۔ کہا کہ آنکھیں شرمگاہ کا بندھن ہیں، جب انسان سو جاتا ہے تو یہ بندھن ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس لیے جو انسان سو جائے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ معلوم ہوا کہ سو جانا انسان کے وضو کے توڑ دینے کا سبب ہے، اس لیے نیند یہ ناقض وضو ہے۔ البتہ بعض روایتوں میں اصحاب نبی سے انس بن مالک اور دوسرے صحابہ نے نقل کیا ہے کہ عشاء کی اذان دی جاتی تھی، صحابہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سر جھکنے لگتے تھے، ان کے سر ہلنے لگتے تھے، اور بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ وہ اپنا سر اپنے پہلو پر ٹکا لیتے تھے، رکھ لیتے تھے، اور بعض دوسری روایتوں میں ہے یہاں تک کہ وہ سو جاتے تھے، اور کچھ لوگ اس میں سے وضو کرتے تھے اور کچھ لوگ اس میں سے وضو نہیں کرتے تھے۔ اس سے بہت سے اہل علم نے استدلال کیا ہے نیند کے ناقض وضو ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں 8 اقوال ہیں اہل علم کے۔ اہل علم کے 8 اقوال ہیں نیند ناقض وضو ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں۔ یہ تفصیل میں آپ کو نہیں دینا چاہتا، میں آپ سے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا یہ عمل جو اصحاب نبی نے نقل کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فرمان ہے کہ جو سو جائے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو نبی اور صحابہ کی بات میں جب ٹکراؤ ہو تو نبی کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کے پہلو رکھنے کا یا اونگھنے کا یہ عمل اس وقت تھا جب ابھی شریعت میں نیند کو ناقض وضو قرار نہیں دیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ نیند ناقض وضو ہے اس کے بعد وہ ایسا کرتے رہے ہوں اور بغیر وضو کیے نماز پڑھتے رہے ہوں، ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ پہلے ایسا کرتے تھے کیونکہ اس وقت نیند ناقض وضو نہیں تھی، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا ایسا کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے درست بات یہ ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند ناقض وضو ہے۔ البتہ جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ سونا ہے۔ کوئی انسان اونگھتا ہے، اس کو جماہی آتی ہے، اس کا سر حرکت کرتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ دونوں میں فرق کو اچھی طرح سے محسوس کر لیں، سونا نیند ناقض وضو ہے، اونگھنا سر کا ہلنا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ کیسے فرق کیا جائے گا آپ سن لیں، جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو نیند کی حالت میں، یہ فرق میں نہیں کہتا، یہ فرق بہت لوگوں نے ذکر کیا ہے، جیسے خطابی نے غریب الحدیث میں کہ انسان جب نیند میں آ جاتا ہے تو امور ظاہرہ اور امور باطنہ یعنی واضح اور غیر واضح، ظاہر اور باطن تمام چیزوں کو جاننے اور ان کا ادراک کرنے سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان اونگھ میں ہوتا ہے تو صرف باطنی چیزوں سے غافل ہوتا ہے، ظاہری چیزوں کا ادراک رکھتا ہے، ظاہری چیزوں کا شعور رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے مثال کے طور پر میں خطبہ دے رہا ہوں، اونگلے والا انسان بیٹھا ہوا اونگ رہا ہے، آواز سنائی دے رہی ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مگر کیا کہہ رہا ہے، کیا معنی ہے، کیا ترجمہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اونگ رہا ہے۔ البتہ جب سو جائے گا تو سونے والے کو نہ آواز سنائی دے گی اور نہ اس آواز میں جو معنی بیان کیا جا رہا ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ تو ظاہر و باطن، لفظ اور معنی دونوں نہیں سمجھ پاتا سونے والا انسان، البتہ اونگنے والا انسان آواز تو سنتا ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ کون سی بات کہی جا رہی ہے۔ اس لیے جب انسان مکمل طور سے غافل ہو جائے اور اسے آواز بھی سنائی نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سو گیا، اور اگر آواز سنائی دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اونگنے کی حالت میں ہے۔ اور ایسی حالت میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدكم والامام يخطب فليتحول مكانه، کہا کہ جب انسان دوران خطبہ جمعہ اونگھنے لگے، اسے نیند آنے لگے تو اسے اپنی جگہ بدل دینی چاہیے، وہاں سے اسے ہٹ جانا چاہیے۔ اور یاد کر لیں اگر آپ سو گئے
اور سونے کے بعد بغیر وضو کیے ہوئے آپ نے نماز پڑھ لیا تو وضو ٹوٹ چکا ہے، بغیر وضو کے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بات میری لمبی ہو گئی۔ پانچویں چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے انسان کی عقل کا زائل ہو جانا، چاہے بے ہوش ہو جائے چاہے مدہوش ہو جائے، دونوں صورتوں میں اس پر غشی طاری ہو جائے یا اسے نشہ آ جائے، دونوں صورتوں میں عقل چونکہ چلی جاتی ہے اس لیے اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس عقل چلی جانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان نشے میں مست ہو گیا، کیا ہو رہا اس کو پتہ نہیں، وضو ہے نہیں ہے اس کو نہیں معلوم، انسان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اس کو پتہ نہیں ہے، غشی آ گئی، اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرا وضو باقی ہے یا نہیں، کیونکہ اس وقت عقل کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، تو ایسے انسان کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نیند میں جس طرح عقل غائب ہوتی ہے ایسے ہی ان دونوں حالتوں میں بھی وہ نیند عقل غائب ہوتی ہے۔ اس لیے یہ 5 چیزیں وہ ہوئیں جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اس کے مقابلے میں دوسری 5 یا 6 چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹے گا مگر ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ باتیں میں پھر بعد میں عرض کروں گا۔ سر دست اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔